کہ میں خود پوڈ کاسٹ کر کے آیا تھا NCCIA کے سربراہ کا، تو انہوں نے کہا کہ وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کیس کو ایک مثال بنائیں گے۔ تو وہ تو خود مثال بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے میڈم؟ جس کو کبھی نہ کبھی سامنے آنا ہی تھا کامران، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ الزامات لگانے کے لیے معاشی لحاظ سے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم لیگلی بات کرتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا تھا، کیا چیز تھی؟ آپ نے PSL کا نام سنا ہے؟ جی ہاں۔ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر نہ تو قانونی لحاظ سے کوئی پابندی لگائی گئی ہے، نہ ہی کسی قسم کی اس کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، چاہے آپ کا FBR ہے، کسی قسم کی سو کالڈ NCCI جیسی ہی کرائم ایجنسی ہے، ڈیفینیٹلی سو کالڈ۔ میں چوہدری صاحب کو کہا، چوہدری صاحب یہ آپ کا امتحان ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو۔ آپ نہیں چاہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ ہم تو چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سامنے کچھ لے کے تو آئے نا کامیابی کے لیے۔ باقی کسی کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا آپ؟ انہوں نے کہا رجب بٹ کو بھی بھیجا ہے، مسٹر پتلو کو بھی بھیجا۔ مسٹر پتلو بھی منی لانڈرنگ پہ پکڑا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ ماریا بھی کو بھی نوٹس بھیجا ہوا تو سر آپ نے 22 دن ان کا فزیکل ریمانڈ رکھا ہے۔ فزیکل ریمانڈ منہ سے کہنے والی بات ہے، اور ایک بھی گواہ نہیں یہ پیش کر سکے۔ آپ ایک بھی گواہ نہیں پیش کر سکے۔ آگے سے انہوں نے آپ کو وکیل کر دیا، آپ نے ان کو کڑیاں لگوا دیا۔ اچھا یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ سر منی لانڈرنگ، مجھے آپ ایک بات بتائیں، ابھی تک پروف ہوئی ہے؟ اگر پروف نہیں ہوئی ہے تو پھر کیسے ہوئی ہے؟ میں یہ چائے جب تک پیوں گی نہیں، آپ مجھے کیسے کہیں گے آپ نے چائے پی ہے؟ 3 مہینے ہو جائیں گے، 17 تاریخ کو بیل لگی ہے، جناب اعلیٰ 17 اگست کو گرفتاری ڈلی ہے۔ 3 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، ایک وٹنس لے آئیں، ایک ثبوت لے آئیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کیس نہیں سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کا یہی مقصد کہ آپ لوگوں کو ان لوگوں سے ملایا جائے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک مہمان کو، ایسی ہی ایک شخصیت کو ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کر رکھا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جہاں سوشل میڈیا بہت تیزی سے آگے چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، وہاں سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں، جو سوشل میڈیا کے کنگ کہلاتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی، کہ ڈکی بھائی کو آپ کو معلوم ہے کہ FIA اور NCCIA کے جو وہاں کی ٹیم تھی، انہوں نے ان کو گرفتار کیا، ایئرپورٹ سے گرفتار کیا، اور ان کے اوپر مختلف سیکشنز لگائے۔ تو ہم نے اس کے بعد ان کی وائف کا کیس سامنے آیا، عروب جتوئی صاحبہ کا۔ انہوں نے پھر وکیل جب اپنی چینج کی، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ان کی لا ایکسپرٹ ہیں، ان کی وکیل ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر امرت احمد صاحبہ۔ بیرسٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا GNN پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، سب سے پہلا سوال یہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس بڑی ہائپ کریٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ جی یہ یوٹیوبرز اور یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، یہ جو پاکستان میں ایپس اچھی نہیں ہیں، جو جوئے کی ایپس ہیں، اس طرح کی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ چونکہ میں خود پوڈ کاسٹ کر کے آیا تھا NCCIA کے سربراہ کا، تو انہوں نے کہا کہ وطن عزیز میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کیس کو ایک مثال بنائیں گے۔ تو وہ تو خود مثال بنتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے میڈم؟ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ سیکنڈلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہم مدعا ہے جس کو کبھی نہ کبھی سامنے آنا ہی تھا کامران، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس نا الزامات لگانے کے لیے معاشی لحاظ سے باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم لیگلی بات کرتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ دنگ رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ایک انسان کے اوپر، میں آپ کو بڑے آرام سے اور بڑے طریقے سے اس ساری چیزوں کا اور اس ساری جو آپ کے لیے کرکس ہے اس چیز پہ لے کے جاؤں گی، جس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی انالوجی بنا کے خود ہی بتا دوں گی جس کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ کہنے والے یہ باتیں کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کیا چیز تھی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے PSL کا نام سنا ہے؟ جی ہاں، یقیناً سنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس طرح کے بیشتر ہم لوگوں کے یہاں پہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اسپورٹس میں انوالوڈ ہیں، جو بہت زیادہ گورنمنٹ میں انوالوڈ ہیں، اور وہ ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر نہ تو قانونی لحاظ سے کوئی پابندی لگائی گئی ہے، نہ ہی کسی قسم کی اس کے اوپر آپ کا چاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، چاہے آپ کا FBR ہے، یا چاہے آپ کی کسی قسم کی سو کالڈ NCCI جیسی ہی کرائم ایجنسی ہے، ڈیفینیٹلی سو کالڈ۔ جو
लोगों ने मैडम फर्स्ट टाइम उन्होंने इदारा बना के साहब को क्या कहा, मैंने चौधरी साहब को कहा चौधरी साहब ये आपका इम्तिहान है, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं वो कामयाब हो, हम तो चाहते हैं, मुझे नहीं लगता आप हम तो चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, लेकिन सामने कुछ लेके तो आए ना कामयाबी के लिए। आपने सो कॉल्ड कह दिया उनको, देखिए मेरी इसका मतलब है कि दे डिडंट परफॉर्म वेल सो फार। डेफिनेटली, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इस चीज की ख्वाहिश रखते हैं कि वो कुछ तो करे ना। आप एक इंसान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, आप एक इंसान की गिरफ्तारी डालते हैं, जिस चीज़ की बेसिस के ऊपर डालते हैं उस चीज़ की बेसिस भी आप प्रूव नहीं कर पाते, गवाह भी आप खुद हैं, कानून लगाने वाले भी आप खुद हैं, तो आप मुझे बताएं कि पीछे रह क्या जाता है। जिस इंसान के साथ ज़्यादती हुई है, जो सो कॉल्ड लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी वजह से लोगों को बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, खुदारा एक बंदे को तो सामने ले आए, एक इंसान को तो सामने लेके, किसको लेके आए? डकी भाई को नहीं, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। डकी भाई से किसको नुकसान हुआ है, उनको तो सामने लेके आए ना। किसको नुकसान हुआ है? आप पे मैं इल्जाम डालती हूँ कि आपने कत्ल किया है, हम कानूनी लिहाज से बात करते हैं, किसी इंसान का ही कत्ल किया होगा ना, मच्छर को तो नहीं आपने मार के आपको मैं गिरफ्तारी पे डाल दूंगी। तो अगर मैंने जिसका आपने कत्ल किया है, कोई तो वो इंसान होगा, कोई तो उसके विटनेसेस होंगे, कोई ना कोई तो उस इंसान से इफेक्ट होगा कि जितनी एप्लीकेशंस है 1xBet को अभी तक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर एनसीसीआई खुद प्रूव नहीं कर सकी। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जिन लोगों ने उस पर गिरफ्तारी डाली है, जो लोग उसको अरेस्ट करने आए थे, अब आप ये बात सुनते जाइएगा, जो लोगों ने गिरफ्तारी डाली, जिसमें से आपको नाम भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे मीडिया को पता है, ठीक है, शुएब साहब का नाम ले, सलमान साहब का नाम ले, ज़वार साहब का नाम ले, ये सब जनाबे आला खुद इस वक्त एक्सटॉर्शन की मनी के ऊपर उनके ऊपर केसेस चल रही हैं, खुद उन पे 14 दिन का रिमांड लिया गया है और मैं ही ले रही हूँ, और उसके बाद अब जाके उन पे भी केसेस चल रहे हैं और उनकी बेलें अब जाके फाइल होनी है, जिसको इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे। बात सिर्फ ये है कि गवाह भी खुद ही, मुद्दा भी खुद डाल दिया, कि खुद जज भी खुद बन गए और फैसला भी खुद ही सुना दिया और अगले इंसान को गलत कर दिया, और इस चीज़ के ऊपर कोई भी प्रूफ नहीं है। हत्ता कि जो उन्होंने कहा है कि जिन चीज़ों पे उन्होंने प्रमोट किया, जो लिंक्स सो कॉल डलाए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कामरान उनमें से एक लिंक भी ये खुद भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ऐप्स इस्तेमाल की हैं डकी भाई ने? आपने केस तो पढ़ा होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसमें आपके पास बायनोमो की एक ऐप है जिसके ऊपर आप ये सारा काम कर रहे हो। 1x जो वीडियो है उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो इन्होंने इसके दौरान भी लगी होती हैं ये चीजें। थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने खुद ही ये बात कर दी। अगर ये इतना बड़ा जुर्म है, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी एक आम इंसान के तौर पे ये सोचते होंगे कि जनाब ये इतना बड़ा मसला है तो इसको इतना सरेआम प्रमोट किया जा रहा है, और जब उसमें से एक बंदा जाके उसके बारे में एक तबसरा कर देता है तो आप उसको एक लेबल बना के दुनिया के सामने ले आते हो कि इसने ये किया है। बायनोमो ऐप की जहाँ तक बात रही, इट्स ए ट्रेडिंग ऐप। फॉरेक्स आप उसको चेक कर रहे हो, फॉरेक्स है जिस तरह ट्रेडिंग ऐप्स होती है, इसको आप ऐप को खोल के देखेंगे, आप गोल्ड में, आप इसका क्या नाम है, कोल में, सिल्वर में, जिस तरीके से आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या आप ट्रेडिंग ऐप्स के अंदर पैसे निकालते हो। अच्छा, इसको अब आपने बना दिया है जनाब आला, ये भी एक बेटिंग ऐप है, उसकी अपनी तशरीह में, उसके अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इट्स अ ट्रेडिंग ऐप। और बड़े मज़े की बात कामरान, मैं आपको बताती चलूँ, 17 अगस्त को डकी को 16 अगस्त की रात को एयरपोर्ट से ये अरेस्ट करते हैं। मज़े की बात, 20 तारीख को आप इस ऐप को बंद करते हैं। 3 दिन आप ये सोच रहे थे हमने आपके साथ क्या करना है। एक और बड़े मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ, जिस पे अभी मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स होंगी। ये कहते हैं हमने जून से कार्रवाई इस चीज़ के ऊपर शुरू कर रही है, तो आप अगस्त का इंतज़ार कर रहे थे कि आपने इन ऐप्स को पाबंदी लगानी है। ट्विटर तक तो आपका बैन होता है, तो VPN की बेसिस के ऊपर आप डाउनलोड करते हो। इस तरह की ऐप्स के ऊपर आपने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ था, तब आपका कानून कहाँ पे था? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आपने डकी भाई को सजा देनी है, दें अगर साबित होते हैं, बाकी किसी को नोटिस क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा, बकौल उनके जी, उन्होंने कहा रजब भट्ट को भी भेजा है, मिस्टर पतलू को भी भेजा। मिस्टर पतलू भी मनी लॉन्ड्रिंग पे पकड़ा गया था, आपको याद होगा। और उसके अलावा उन्होंने मारिया बी को भी नोटिस भेजा हुआ था। सर आप ये बता दें कि आप नोटिस भेज दें। नोटिस तो मैं भी अभी आपको बैठे बैठे 10,000 सर भेज सकती हूँ, मुझे बताया मैंने चेन भी तो एस्टैब्लिश करनी है कि नहीं करनी। अच्छा, ये भी ठीक है। नहीं, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि आपने कोई लॉजिक चीज बताई ना। सर आपने 22 दिन उनका फिजिकल रिमांड रखा है, 22 दिन फिजिकल रिमांड मुंह से कहने वाली बात है, और एक भी गवाह नहीं ये पेश कर सके। आप एक भी गवाह नहीं पेश कर सके। आगे से उन्होंने आपको वकील कर लिया, आपने उनको हथकड़ियां लगवा दी। मैडम वो बेचारे नकाब करते। खौफ इंसान का नहीं, कानून का होना चाहिए। पीकैक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और अगर फेस देखेंगे तो फिर हम केस नहीं देखेंगे, फेस नहीं केस देखना है। ये चौधरी साहब के बयानात हैं, जब मैं उनका पॉडकास्ट करने गया था, डकी भाई के हवाले से बात हो रही थी। ये तो ठीक बात है कि खौफ इंसान का नहीं, कानून का होना चाहिए। आप नहीं समझते कि जितने यूट्यूबर्स हैं
وہ کسی لا کے تحت چل رہے ہیں؟ کوئی لا ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے، وہاں پہ ڈانس کروا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں. تو میم یہ چیزیں بھی تو نسل تو خراب ہو رہی ہے. تو چوہش صاحب کے ساتھ یہاں پہ تو آپ کھڑی ہو رہی ہیں نا کہ پھر آپ شادیوں پہ بھی پابندی لگائیں، مہندیوں کی رسموں پہ بھی پابندی لگائیں، ڈانس تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے میڈم کون سی بات کہاں ملا دی ہے؟ آپ ڈانس کی اور فحاش کی بات کریں نا، میں تو آپ سے بیسکلی انالوجی بنا رہی ہوں کہ اگر فحاش وہ ہے تو پھر اس پہ بھی پابندی لگائیں، ڈانسوں پہ بھی لگائیں. تو آپ اس کو فحاشی نہیں سمجھتی کہ وہاں پر اگر کوئی لائیو آ کے ڈانس کر رہا سر ہے؟ میں کیا سمجھتی ہوں کیا نہیں سمجھتی ہوں وہ ضروری نہیں ہے، وہ میں نہیں فیصلہ کرنے والی ہوں. وہ جب قانونی لحاظ سے دیکھیں گے تو قانون فیصلہ کرتا ہے. نہیں، ایک میں تو مورل صرف ویلیوز بھی تو ہوتی ہے نا میڈم. قانون بعد میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں غلط نہیں، یونائٹڈ کنگڈم کا کوئی آئین نہیں، دستاویز نہیں ہے، مورل ویلیوز پہ چلتے ہیں. وہ مورل ویلیو بھی تو ہے نا ایک. سر مورل ویلیوز کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی، آپ کی بھی ذرا اس چیز کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو ذرا انلائٹن کر دوں. اصلاح کر دیں. مورل ویلیوز کے اوپر اگر وہ چلتے ہوتے تو پھر اس کی بیسس کے اوپر آپ کے پاس ہیومن رائٹس کے ایسے بہت زیادہ بیشتر کیسز ہیں جو کہ آئی سی جے کے کورٹ میں، ان کے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. اگر مورل ویلیو پہ چلتے ہوتے تو وہ یورپین یونین سے کبھی بریگزٹ نہ کرتے. یہ آپ اور میں اس کی تجاویز کے اندر بہتر جاتے ہیں. سر وہ آپ کو لگتا ہے نا، وہ آپ کو لگتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے. اس کی اصل چیز کیا ہے، اس کے اصل موضوع کیا ہے، اس کے ڈیپتھ میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے؟ سر منی لانڈرنگ، مجھے آپ ایک بات بتائیں، ابھی تک پروف ہوئی ہے؟ اگر پروف نہیں ہوئی ہے تو پھر کیسے ہوئی ہے؟ میں یہ چائے جب تک پیوں گی نہیں، آپ مجھے کیسے کہیں گے آپ نے چائے پی ہے؟ لیکن آپ کی چائے منگوانا ایکسیپٹنس ہے نا کہ آپ چائے کو پئیں گے. دیکھیں ایپلیکیشنس کے استعمال میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہاں پر جو ہو رہا ہے. سر میں صرف ایک بات کہتی ہوں، جب تک آپ کی کوئی چیز بھی دلائل کے ساتھ، آپ کی کچھ بھی ایویڈنس کے ساتھ، دیکھیں قانون ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن قانون ایویڈنسز کے اوپر چلتا ہے، وٹنسز کے اوپر چلتا ہے. بالکل چلتا ہے. ہم لوگوں کا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ ایک وٹنس لے آئیں، ایک بھی. یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہی ہوں. 3 مہینے ہو جائیں گے، 17 تاریخ کو بیل لگی ہے جناب اعلیٰ، 17 اگست کو گرفتاری ڈلی ہے. 3 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے، ایک وٹنس لے آئیں، ایک ثبوت لے آئیں. مورل ویلیوز، ایتھک ویلیوز، آئی ایم سوری ٹو سے مورلز اور ایتھیکلی آپ لیگلی نہیں کسی کو بیہائنڈ دا بارز ڈال سکتے ہیں. تو جب یہ بات ہو گئی تو پھر سر اگلی بحث تو بنتی نہیں. اگلی تو بحث یہ بنتی ہے کہ یہ ہمارے سامنے اب کیا لے کے آتے ہیں. قانونی تقاضا ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کیس نہیں سننا. نہیں، چیف جسٹس نے تو آگے کہا ہے کہ ہم نے اس کو ریفر کرنا ہے نا. انہوں نے تو آگے، ان کے پاس فائل گئی تھی، انہوں نے تو آگے ڈفرینٹ لائر، ڈفرینٹ جج کے پاس ڈالنا ہے. انہوں نے معذرت کی ہے کہ میں نے، انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کا، اچھا پروسیس یہ ہے کہ جب آپ کے ایک جج ڈیو ٹو ایکس وائی زی ریزن، گاڈ نوز بیٹر، دیکھیں اب اس کے اوپر نہیں ہم کہہ سکتے، وہ کسی بھی جج کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. انہوں نے جب کہا کہ میں نے یہ کیس نہیں سنا تو وہ چیف جسٹس کی عدالت میں جانا ہی جانا ہے. پھر انہوں نے آگے صرف اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے مارک کر دینا. بالکل ایبسلیوٹلی. تو انہوں نے مارک کر دیا اس کو. کتنے طاقتور لوگ ہیں جو جیل میں ہیں؟ سر ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان جو بیہائنڈ دا بارز ہوتا ہے وہ طاقتور نہیں ہوتا. وہ صرف اپنے اس چیز کے ساتھ آتا ہے، اس یقین کے ساتھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا. انفلوئنس ہوا ہے. سر انفلوئنس کس چیز کا؟ پریشرائز. جج صاحب نے کیس سننے سے معذرت کر لی. نہیں سر، پریشرائز کس بات کا ہونا ہے؟ آپ دیکھیں میری بات سنیں. ایک سمپل سا ایک مدعا ہے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا ہمیں ایک عادت ہے کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز کو جب آپ یہ کہہ لیں کہ لیگلی بیسس کے اوپر، یا اگر آپ یہ کہہ لیں کہ کلیریکل بیسس کے اوپر ہم یہ چیزوں کو اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں جو کہ پوری دنیا کی ریاست میں ہوتی ہیں، ہم لوگ اس کو ایک ہوا بنا دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا درست کرتی چلوں گی کہ ایک یہاں پہ ایک بیسک مدعا ہے، اور بیسک مدعا یہ ہے کہ جو ایپ سامنے آ رہی تھیں ان کی بیسس کے اوپر اس پہ الزام ڈالا گیا. جس چیز کو ہم لوگ بھی کہتے رہے کہ خدا کے واسطے ہمارے بھی سامنے کچھ لے آئیں تاکہ ہمارے پاس بھی کوئی ایک اچھا موقع ہوگا تیار کرنے کے لیے کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ او اچھا اب یہ، اب ہم نے اس کو کس طرح نل اینڈ وائڈ ثابت کرنا ہے. ابھی تک ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم بھی اسی انتظار میں ہیں. جہاں تک بات آتی ہے، سوری سر صرف آخری بات، جہاں تک بات آتی ہے دوسری بیسس پہ، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ چیزوں کو ادر دین ثابت کرنے کے لیے، کیا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کسی طریقے سے انڈر میڈیا انفلوئنس ہے یا اندر کسی اور چیز کے انفلوئنس ہے، اس بیسس کے اوپر شاید اس چیز کے اندر اتنا زیادہ وہ ہے. تو دیکھیں سر وہ ایک پبلک پرسنالٹی تو ہے، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہی از اے فیمس یوٹیوبر، ہی ہیز مور دین 10 ملین فالوورز آن یوٹیوب. تو وہ ایک جانی مانی شخصیت ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. جانی مانی شخصیت ہونا تو اچھی بات ہے، لیکن جانی مانی شخصیت ود ان دا پیرامیٹر کام کرتی ہے نا. ہمارے لاہور میں اتنے ڈان بیٹھے ہیں، وہ بھی جانے مانے ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے. تو بات آپ کی اس پیرائے میں بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ ثابت تو کرنا چاہیے نا. لیکن میرا اب سوال یہ ہے
کہ وہ جو ایف آئی آر درج کروائی ہے عروب جتوئی صاحبہ نے، ڈکی کی اہلیہ نے، اس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پیسے مانگے ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. آپ کے پاس ہم نے ریکوری کر کے دی ہے سر. مانگے کیا ریکوری ہوئی ہے سر؟ 90 لاکھ روپے کی ریکوری ہوئی ہے. انہوں نے بھی بتایا کہ USD 3,26,000 انہوں نے حکومت کے والٹ سر میں اس جمع میں سے کروایا. آدھے سے زیادہ ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، جن میں سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کون سی اپنی ایسٹس بیچے ہیں. اس نے اپنی گاڑی بیچی تھی ایک ماضی کے اندر، جو گاڑی بھی ان لوگوں نے اپنی یوٹیوب کی پراپر پوڈ کاسٹ کے اوپر ایک انہوں نے جو جس طریقے سے بھی یہ بلاگس بناتے ہیں اس بلاگ کے اندر انہوں نے یہ ثابت کی تھی، اور وہ اماؤنٹ تک شو کی گئی بھی ہے. اس میں سے جو باقی آ رہے ہیں وہ ایڈ سے اس کو پیسے آتے ہیں. وہ ایک یوٹیوبر ہے، ظاہری سی بات ہے، وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہے، وہ اپنے اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں، جیسے ہی چیزیں اس کی دیکھی جاتی ہیں یا اس کے اندر ایڈز آتی ہیں تو اس کو USDT میں پے کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس کی ٹیکس ریٹرنز بھی ہیں، اور ٹیکس ریٹرنز میں ایبسلیوٹلی سر یہی تو بات میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اٹس آلریڈی گیون اوور دیئر. کیا کوئی آپ کے پاس ریکارڈ ہے سر؟ وہ تو اب ٹرائل میں کیس چلے گا تو سامنے آ جائے گا ڈیفینیٹلی obviously. تو یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی انہوں نے لکھا تھا NCCIA نے کہ سر مزے کی بات ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے بھی ان کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی نہ کریں مس. یہی تو بات ہے سر، یہی تو ساری بات ہے. اس بیسس کے اوپر ہی تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انریول کر رہی ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں سر میں آپ سے ایک بڑا بیسک سوال پوچھتی ہوں، باقی سب باتیں علیحدہ بات ہے. یہ میں آپ سے سوال پوچھی اور آپ ایک کامن مین کے طور پہ مجھے جواب دیں. ابھی آپ آفیشلس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. میں آپ کو یہ کہتی ہوں کامران، آپ نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت اچھی نہیں ہے، آپ باز آ جائیں. جی ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ میں اس چیز کے اوپر پابندی لگا سکتی ہوں، میں اس چیز کو روک سکتی ہوں. لیکن میں انتظار کرتی ہوں کہ ایک دن کامران کا چراغ بولے گا اور کامران اس چیز سے باز خود آئے گا. اور ایسا ہوتے ہوتے 3-4 ماہ گزر جاتے ہیں اور ایک دن میں کامران کو گرفتاری ڈال دیتی ہوں. مجھے بتائیں، میرے پاس اختیارات ہیں، میرے پاس ہر چیز کی وہ چیز ہے، میں کس چیز کا 3-4 ماہ سے انتظار کر رہی تھی؟ اور اس سے بڑے مزے کی بات، جب میں کامران صاحب کو اریسٹ کر کے کورٹ میں لے کے آتی ہوں، اپنے پاس جیل میں رکھتی ہوں، تو میں 3 ہفتے تک کامران صاحب کا فورینزک ہی نہیں کرتی. میں ویٹ کرتی ہوں کہ کامران صاحب میری کوئی ایسی بات ہے جو مان لیں جس کے بیسس کے اوپر شاید ہم ایسے ہی کامران صاحب کو رفع دفع کر دیں گے. ڈیل اور ڈھیل دونوں ہوا سر آپ کے پاس آپ نے خود ہی سوال میں اپنا جواب دے دیا. میں نے نہیں دیا سر، آپ نے دے دیا. آپ کہہ رہی ہوں مجھے بھی اریسٹ کر رہے ہیں. اچھا ڈیل اور ڈھیل دونوں ہی نظر آ رہی ہیں کہ خالی ڈیل ہوئی ہے؟ سر ڈیل نہیں ہوئی، تبھی تو یہ چیز اتنا معاملہ لمبا چلا ہے. کسی نے اپروچ کیا نا اہلیہ کو کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں. ظاہری سی بات ہے نا سر، ظاہری سی بات ہے، تو وہ نہیں کام کر سکی. انہوں نے پیسے کیوں پے کر دیے پہلے، بعد میں انہوں نے الزام لگا دیا؟ سر میں آپ سے صرف ایک سمپل سوال کروں گی اور اس کے بعد آپ مجھے اگلا جواب دیے گا. ایک انسان جس انسان کو پکڑ لیا گیا ہے، اس کے گھر میں اس کی ماں بیٹھی ہے، اس کی بہن بیٹھی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا دنیا کا، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ان کے ارد گرد کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور ادارے والے آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں جو اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم وہ بھی کر دیں گے. اس کی اہلیہ کو بھی بلایا جاتا ہے اور اس کے سامنے اس کو ہراساں کیا جاتا ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس ٹائم پہ کوئی بھی غیرت مرد آدمی کیا کہے گا کہ تم ادھر اب دوبارہ مت آنا، اور اس کے بعد اس کو جو چیز ٹھیک سمجھ میں آئے گی وہ وہی کرے گا. اور اس کے بعد جب ڈیل نہیں ہوئی تو الزام لگا دیں گے. سر میری بات سنیں، جب ایک چیز سامنے آئے گی، جب آپ کے پاس، اب انہوں نے، یہ تو اچھی بات ہو گئی نا ہمارے پوائنٹ پہ کہ انہوں نے جب یہ چیز کی تو انہوں نے اپنے پاس ثبوت اکٹھے کیے. سر یہاں پہ قانون ثبوتوں پہ چلتا ہے، جب ثبوت سامنے آئے تو پیسے بھی واپس مل گئے. نہیں یہ اب اور بات ہو گئی. ایسے تو پھر بہت سے واقعات ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بزنس ٹائکون ہیں ان کے کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے پہلے بھیجا اور میں نے ویڈیو بنا لی، ایک چیز کو میں ایکسیپٹ کر کے جا رہا ہوں کہ مجھے ڈیل کرنی ہے اور میں نے پیسے دینے ہیں. سر ڈیل، اگر آپ جب مجھے معاملہ ایک بات خراب بتائیں، ہو گیا تو انہوں نے انہیں پہ FIR دے دی کہ انہوں نے پیسے کھائے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ کسی کو بلیک میل کر رہے ہو، آپ کسی کو ایکسٹورٹ کر رہے ہو، آپ کسی کو ذلیل کر رہے ہو، اور وہ وہی ادارہ کر رہا ہے جس کے پاس آپ کا بندہ موجود ہے، اور وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ کوئی آپ کے میرے جیسا XYZ پارٹی والا بندہ نہیں. آپ یہ بھی بات انٹو کنسیڈریشن لیں. آپ خود ایک انسان، آپ اس سسٹم کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو جب وہ ایک سسٹم کا بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی تم یہ کرو ورنہ یہ چیزیں ہوں گی، اور کالس کے اوپر آپ یہ بیسس کے اوپر کہہ رہے ہو کہ جی ہم پھر یہ ریمانڈ ایکسٹینڈ کرواتے جائیں گے اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اس کے بعد 90 لاکھ روپے. سر 90 لاکھ یہ تو ہر جگہ پہ سامنے آئی ہوئی ہے. 90 لاکھ دیے تھے اور 90 لاکھ واپس بھی لیے گئے ہیں. اور بڑے مزے کی بات نہیں، جو پورا FIA نے، ان کی سسٹر ایجنسی نے جو پورا ایک کیس انہوں نے بنایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیزیں آگے مزید سرچ کی ہیں. 4.5 کروڑ روپیہ ابھی تک ان لوگوں سے ریکور ہو چکا ہے، جس کی ٹریل کوئی ثابت یہ لوگ نہیں کر سکے. آپ پہ کتنا پریشر ہے؟ اپروچ کرتے ہیں آپ کو؟ سر نہیں، ہم پہ الحمد للہ نہیں سر، ہم پہ دیکھیے غلط بات نہیں کرنی، ہم پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے.
किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एंड आई वुड नेवर एवर से समथिंग जो कि चीज़ हकीकत में है ही नहीं. लेकिन एक बात ज़रूर है कि FIA के को भी इस बात का पता है कि उन्होंने जो इन्होंने दर्ज की थी जिसके ऊपर खाली ये 90 लाख की रिकवरी का नहीं था. सर अभी आपको क्या लगता है ये मज़ीद फ़िज़िकल क्यों इतनी देर चला था? ये फ़िज़िकल खाली अरूप के केस पे तो नहीं चला था, वो तो 90 लाख रिकवरी हो गई थी. मज़ीद जो 3.5 करोड़ की जो इनकी ट्रेल बनी है उसको ये लोग झुटला नहीं सके और उसके अगेंस्ट कुछ साबित नहीं कर सके. बैरिस्टर साहिबा, ये अरूप जतोई साहिबा केस कब वापस ले रही हैं? वापस मुझे लगता है वो केस वापस लेंगे. सर वापस का तो कोई ऐसा अभी तो नहीं है. अभी आगे जुडिशल में हो गए हैं. अब जुडिशल्स के आगे जब बेल्स में जाएंगे तो कंटेस्ट करेंगे. और खाली अरूप जतोई साहिबा तो उसको कंटेस्ट नहीं कर रही, उनकी सिस्टर एजेंसी FIA इसको कंटेस्ट कर रही है. नहीं, ये इनके ऊपर प्रेशर इतना आ जाएगा कि ये केस वापस ले लेंगे. पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, कोई केस देखें अभी एंड यही होता है, फिर एक प्रेस टॉक आती है. सर देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात प्रेशर की नहीं है. प्रेशर अगर डलेगा तो हमारे पास हमें अपने इदारों पे इतना यकीन है, ऐसी बात नहीं है. अगर हम देखा जाए तो एक तरफ NCCI मौजूद है तो दूसरी तरफ FIA का भी मौजूद है जो इस टाइम पे वही मुद्दई हैं इस सिचुएशन के अंदर भी. तो ऐसी बात नहीं है. तो आपके पास सिस्टम मौजूद है. इस्लामाबाद में क्या हुआ कॉल सेंटर्स वालों के साथ? FIA क्या बात कर रही हैं? आपको यकीन है इदारे पे? सर देखें मेरी बात, आपको नहीं लगता मैडम ये सारी लफाजी होती है? हम कहते हैं इदारों पे यकीन है, बाद में इदारों पे नहीं सर. अगर खाली इस तरह की बात होगी तो फिर हमें काम करते हैं कि हम वहाँ से उन्होंने क्या कॉल सेंटर्स वाले वो सर अगर हम लोग इदारे के पास जाएंगे ही नहीं अपना मुद्दा लेके तो फिर कल को चलो उसके अगेंस्ट यहाँ पे बैठ के बात करने की भी कोई जवाज़ नहीं बनती ना. पहले आप उस इदारे के पास गए हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए, उस इदारे ने अगर कोई नहीं एक्शन लिया तो तब बात करें. अच्छा, ये बाकी यूट्यूबर्स को किसी को नोटिस नहीं आया, सिर्फ डकी के पीछे बढ़ गए? सर डकी को भी नोटिस पिछले 3 माह से तो आया नहीं हुआ था. ये तो अब जाके अगस्त में इन्होंने दिए, जिसके बकौल के वो तो जी बहुत देर से इस चीज़ में मुनव्वस था. तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही इतनी देर से ये लोग फिर कर क्या रहे थे. अच्छा, वो कहते हैं कि हमने नोटिस भेजा था तो फिर ये फरार हो रहे थे एयरपोर्ट से मलेशिया गालिबन जा रहे थे. हमने साबित किया है, हमारे पास पूरी वो चीज़ें हैं जो अभी आप ट्रायल में देखेंगे. उनको इन्विटेशन हुआ था और मलेशिया से पहले वो 1 हफ्ता पहले चाइना होके आए थे. और अगर फरार होना होता तो वो चाइना में रह जाते. उनको वो वापस क्यों आए थे पाकिस्तान में? तो मैडम आप रजब भट्ट का केस भी लेना है, ऑफर हुई है आपको किसी की तरफ? सर फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है. अभी तो फ़िलहाल हम इसी पे ही फोकस कर रहे हैं. अच्छा, नहीं अगर वो आपको बतौर वकील बतौर क्लाइंट आपके सामने आना चाहिए, रजब भट्ट का केस लेंगे आप? सर अगर इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो डेफिनेटली. लेकिन अभी सर देखें, मैं ये समझती हूँ कि किसी भी इंसान का आपके पास राइट होता है, राइट टू फ्री एंड फेयर पब्लिक ट्रायल. ये किसी का भी इंसान शरई लिहाज से उस इंसान के पास ये हक है. जब आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं ना तो आप अपना ये आप ना एक मुआहदा लेके आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है कि यू हैव दिस राइट. तो सर रिप्रेजेंटेशन का राइट तो सबको है और हमारा काम है रिप्रेजेंट करना. बिल्कुल सही. और मिस्टर पतलू वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए थे तो उनका भी केस आप बतौर क्लाइंट आपने ये बताया कि जी जिसका राइट है जो आपकी सर्विसेज को हायर करेगा तो आप उसके लिए तैयार हैं. डेफिनेटली सर. बेस्ड ऑन के हमारे सामने भी क्या क्या चीज़ें आती हैं ना, हम भी तो अपनी रिसर्च करेंगे ना. हमें से तो आप लोग ये देखते हैं जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि इसमें सच क्या है, सच कितना झूठ कितना? डेफिनेटली. तो जब ये अरूप जतोई मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन एटलीस्ट हम तो देखते हैं. ठीक है, जब ये अरूप जतोई साहिबा आपके पास आई और आपने देखे सारे डॉक्यूमेंट्स होमवर्क मुकम्मल किया? सर हमने पूरा पहले 1.5 हफ्ता अपनी रैकी किया. 1.5 हफ्ता हम इस चीज़ों में मुनव्वस रहे हैं, मेरी और मेरे साथ मेरी पूरी टीम. उसके बाद जाके हमने ये फ़ैसला किया था. हमने उसके बाद वकालतनामा साइन करवाया था, उससे पहले तो हमने किया भी नहीं था. मैडम आपकी बातें सुन के मुझे लगता है कि साइबर क्राइम कुछ भी नहीं है. सर ऐसी बात नहीं है. साइबर क्राइम बिल्कुल है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि साइबर क्राइम सर साइबर क्राइम आपका, अगर मैं आपको एक बेसिक इसका मकसद बताऊँ या अगर आपको मैं इसका बेसिक मीनिंग बताऊँ लीगली लिहाज से, मॉरली और एथिकली को 1 मिनट एक साइड पर निकाल के, क्योंकि ये पूरी दुनिया पे लगता है लागू होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया के लिए या कुछ ममालिक के लिए नहीं है. तो सर इसका बेसिक मकसद है कि किसी किस्म का आप कोई भी हीनियस क्राइम, एंड बाय हीनियस आई मीन टू से हीनियस, बहुत ही किस्म का ऐसा घिरौना किस्म का क्राइम, चाहे वो आप किसी को हरासमेंट की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे आप वो पैसों की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, या चाहे आप वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किसी किस्म का ऐसा नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग इफ़ेक्ट नेगेटिवली हो रहे हैं. एंड आई रिपीट, नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो रहे हैं. तो सब हो रहे हैं सर. तो आप साबित करें किस तरह हो रहे हैं, खाली बातों में नहीं करें ना. आप फिर अपने सामने आप पे पीका एक्ट तो फिर इस वक्त आप पे और मुझ पे भी लगेगा. शायद हम भी ऐसे बातें कर रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का बायस बन जाए. फिर
نہیں ڈپریشن ایک اور کیٹیگری, ہم سر تو وہ تو پوائنٹ پھر کو آپ ہائلائٹ سر کریں, وہ جو بابو ولگیرٹی ہے. سر آپ دیکھیں نا, یہ آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے, یہ قانون کیٹیگرائز کرے گا. آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. پہ جائیں, آپ کو بہت ساری ویڈیوز کو سکپ کرنا پڑتا ہے. سر آپ دیکھیں, ABCD جو بھی ادھر بیٹھا ہے اپنی پوسٹ لگا, آپ دیکھیں, آپ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے لحاظ سے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے, وہ آپ سبجیکٹو بات کریں, ہم آبجیکٹو بات کر رہے ہیں. آبجیکٹو میں یہ ہے کہ اس پر وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے نا, سوشل میڈیا کے غلط قانون لاگو ہوتا ہے, سوشل میڈیا کے غلط استعمال پہ. غلط کی ڈیفینیشن آپ دیں مجھے, جس میں کوئی ولگیرٹی پھیل رہی ہے, جس میں ولگیرٹی کی ڈیفینیشن آپ مجھے ولگیرٹی, کچھ ایسی ویڈیوز, کچھ ایسے الفاظ, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا لائیو جا کے ڈانس ہو رہا ہے, تو یہ ولگیرٹی پھیل رہی ہے, تو اس پہ پی کا ایکٹ لگتا ہے, سائبر کرائم کے نرخے میں آتا ہے. سر اگر کوئی بھی ایسا کام کوئی کرتا ہے, میں نے ابھی یہ بات بولی ہے, جس سے کسی قسم کا کوئی ناجائز استعمال کرنے سے کسی کے آپ رائٹس آپ اس کے وہ لے رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ, اور وہ بندہ آگے یہ ثابت کر پا رہا ہے کہ بھائی مجھے اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. جیسے لوگ ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں, جیسے ڈارک ویب جیسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے, یہ میڈیا کے تھرو ہی کرتی ہے نا, یہ آپ کا سوشل میڈیا کا چینل ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس چیز پہ کارروائی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پروو دیٹ نا. سر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کرمنل کیسز کے اندر جو برڈن آف پروف ہوتا ہے نا, وہ پروسیکیوشن کے پاس زیادہ ہوتا ہے, ٹو بیونڈ, یا آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جا کے پروف کرنا ہے نا, اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں. سر جب آپ نے بیونڈ ریزن, کیونکہ سر اس کی سزائیں بہت خطرناک ہے نا. آپ یہ دیکھیں, آپ کسی کو سزائیں موت دے رہے ہو, آپ کسی کو عمر قید کی سزا دے رہے ہو, آپ کسی پہ پینلٹی تھوڑی لگا رہے ہو پیسوں کی, تو پھر آپ نے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کرنا ہے نا. یہ کہنا کہ مجھے ایسا لگا یا اس کی وجہ سے شاید ایسا ہے, سر ہم شاید کی بنیاد پہ کسی کی زندگی کو تو نہیں پھائے لگا سکتے. میڈم دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگتی ہے. سر محاوروں سے نا اب ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے, محاوروں پہ تو نہیں دنیا چلتی ہے. میرے خلاف کیوں نہیں FI یہ ہو رہی, یا اب آپ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھیں اور وہ دیکھنے, وی لاگنگ میں کیا میسج آ رہا ہے, اب وہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ نہ کہیں اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بھی خلاف آ جائے. نہیں, میں آپ کو وکیل کر دوں گا نا, کیونکہ آپ جس طرح آپ نے کیس پریزنٹ کیا تو آپ مجھے بھی پریزنٹ کر دیں گے. اچھا میڈم, سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے ایک بات ہے جی, یہ سوشل میڈیا کا جس طرح کا یہ استعمال ہو رہا ہے, ABCD جو بھی کہہ رہا ہے, ہم ان شخصیات کو باہر نکال دیں. جی, آپ نہیں سمجھتی, اگر ہم مورلی بات کر رہے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہونا, اس کا بھی کوئی لا ہونا چاہیے, جیسے پیمرا ادارہ ہے سر میں آپ سے بالکل اتفاق, اس کی بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کون سا مٹیریل جا رہا ہے. یہ تو نہیں کہ میرا مخالف ہے اس کے زیادہ پیسے آ رہے ہیں. سر میں آپ سے اس بات پہ 100% میں آپ پہ اگری کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, لیکن یہ کام سر جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھ رہا ہے کہ حال ہی میں 27ویں ترمیم آ گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم 27ویں ترمیم پہ اگر تھوڑا سا زور ہٹا کے اگر ہم اس طرح کے قوانین کے اوپر تھوڑا اپنا فوکس کر لیں تو آئی تھنک بہت بہتر ہو جائے گا. 28ویں بھی آ رہی ہے. جی سر بالکل, 28ویں بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہو گیا مس. اچھا, اور وہ جو باقی آپ نے یہ پری میں لکھا ہے, آپ چونکہ کیس پریزنٹ کر رہی ہیں, آپ نے کہا کہ باقی یوٹیوبرس کو جو نوٹس گئے ہیں FI نے اس کو کیا ادھر جواب دیا آپ کے سامنے؟ سر ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ ہمیں وہ نوٹسز ہی خالی دکھا دیں, ہمیں تو خالی وہ نوٹسز ہی پریزنٹ کر دیں جو آپ نے باقیوں کو بھیجے, اور ان کی تاریخ بھی ہمیں دکھا دیں. حتیٰ کہ ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ نے جو پچھلے 3 ماہ میں, ہم نے صرف ایک بڑی سمپل سی گزارش کیا, ہم نے کہا ہے کہ آپ نے 17 اگست سے پہلے, سر دیکھیں آپ سمن تو کرتے ہو نا کسی کو, جی ہاں کرتے ہیں, تو آپ کو ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ 3 مہینے میں آپ کے بقول اگر وہ پاکستان سے فرار ہو رہے تھے تو خدا کے واسطے ہمیں 3 مہینے میں کوئی ایسا نوٹس دکھا دیں جو آپ نے ان کے ایڈریس پہ بھیجا. ان کا تو گھر تک یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے کہ بھائی کس ایڈریس پہ آپ نے ان کو سمن کیا تھا, اور ابھی تک ہمارے سامنے تو وہ نوٹس تک نہیں آیا. یہ گفٹنگ کیا ہوتی ہے, یہ جو سوشل میڈیا کے استعمال سے گفٹ کر دیا, 2 کروڑ آ گیا, 3 کروڑ آ گیا, سر یہ ان کو ڈکی بھائی کو گفٹ ملتے رہے, کچھ ایسا گفٹنگ ہوتی ہے؟ سر دیکھیے گفٹنگ کے بارے میں تو نہیں خیر اتنا کوئی ہے کہ ان کو گفٹس ملتے رہے ہیں یا نہیں ملتے رہے ہیں, لیکن ظاہری سی بات ہے جس طریقے سے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی اگر کوئی بندہ بہت انفلوئنشیل ہے تو وہ بیرون ملکوں میں جب جاتے ہیں تو ان کو اکثر لوگ گفٹ دے دیتے ہوتے ہیں, پالیٹیشینز ہی دے دیتے ہوتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ کسی کو, میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں, میں آپ کو یہی عرض کر رہی ہوں کہ اگر سر جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی ٹریل اسٹارٹ کیا ہے فار فن سے کی کر دیا ہے, کہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں ابھی آن لائن جاتی ہوں, میں نے ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ مذاق میں یہ چیز کی تھی, لیکن ہم لوگ بڑے سیریس تھی اس چیز میں. ہم نے کہا تھا کہ جب یہ فلڈ وکٹمز آئے تھے تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے پیسے اکٹھے کرنے تھے, تو میری دوست نے کہا, اس نے کہا کہ تم لائیو جاؤ تو شاید تمہیں بہت زیادہ لوگ دیں, کیونکہ تمہاری لوگ پہ بات نہ یقین کرتے ہیں. میری بات پہ کسی نے نہیں یقین کرنا, میرے پاس نہیں ہونے اکٹھے, لیکن کام اصل میں اس کا تھا. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے کیا,
اور آپ یقین کریں لوگوں نے بہت زیادہ گریٹیوشیسلی پیسے دیے تھے. آپ کو پتا مجھے بھی اس اپلیکیشن کی طرف سے اپروچ کیا گیا, واقعی 1x بیٹ سے ایک میسج آیا مجھے میرے اکاؤنٹ پہ, تو میں نے تو اس کو ایک دم سے بلاک کر دیا. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ان کا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے. سر آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میں آپ لوگوں کے, میں اب تو یہ بات خیر سوشل میڈیا پہ عنقریب یہ شیئر کروں گی. جنوری میں ساتھ کا ہی ایک انٹرویو تھا, طلحہ, میں پورا نام ان کا بھول گئی, ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ مجھے اپروچ کیا گیا تھا اور میں نے ڈینائی کیا تھا, اور یہ جنوری کا ان کا پوڈ کاسٹ ہے. میں آپ کو وہ آپ کے ساتھ میں ڈیفینیٹلی شیئر کروں گی, اور پلیز آپ چودھری صاحب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا. چودھری صاحب کو تو آپ نے پھنسایا ہے اس وقت, دیکھتے ہیں جب وہ نکل جائیں گے اگر تو پھر آپ ضرور ان کے ساتھ شیئر کرے گا اور ان سے کہے گا کہ پلیز گراؤنڈ ورک کیا کریں. یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد پتہ نہیں وہ مجھ سے ملاقات بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے. بیرسٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور آپ نے کچھ قانونی معاملات پہ بات کی اور آپ نے بتایا کہ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے. کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں؟ سر میرا آخری, آپ کے اس بہت اچھے پلیٹ فارم سے جس کی بہت اتنی اچھی ویورشپ ہے اور آپ جیسے اتنے قابل ہوسٹ بیٹھے ہوتے ہیں, میری صرف ایک ہی لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ خدارا کسی پہ الزام لگانے سے پہلے, خدارا کسی کی زندگی پہ کسی بھی قسم کا گن ہونا, کوئی بھی الزامات لگانے سے پہلے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اسٹیپس ہی نہ لیں, لیکن خدا کے واسطے پھر اپنے پاس اور اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے کچھ اپنے پاس ایسے شواہد رکھیں جس کی بیسس کی بنا کے اوپر آپ کی بات ویلڈ ہو اور کچھ لوگ سننے کے لیے اس چیز کو رجوع بھی کریں. ہوا میں باتیں کر لینا اور جسٹ بیکاز آپ کے اپنے پرسنل وینڈیٹا ہیں یا آپ کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں, اس کی بیسس کے اوپر لوگوں کو ذلیل کرنا بس کر دیں, چاہے وہ بلاسفمی ہے, چاہے وہ اس طرح کے سوشل میڈیا کے جھوٹے دعوے ہیں, یا چاہے وہ کسی اور قسم کے معاملے ہیں. بیرسٹر امرت احمد صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ آج تشریف لائیں, اور سب سے بڑے پیغام میں جو آپ نے ایک بات کی کہ الزام لگانا بند کریں, کیونکہ الزام لگانا سب سے آسان کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کامیاب نہ ہوں, اور جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب آپ کو کامیابی سے ناکامی میں تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے الزامات لگائے جاتے ہیں کیونکہ الزامات لگانا سب سے آسان کام ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.